السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ صاحبزادہ محمد زاہد شریف فقیر حسینی۔ آپ ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل سرکار جی ملتان شریف آستانہ عالیہ رشیدیہ دیکھ رہے ہیں۔ امید ہے خداوند قدوس سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ روحانیت کیا ہے؟ روحانیت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ وہ کون سے ذرائع ہیں، وہ کون سے طریقہ کار ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی روحانیت کو بڑھا سکتے ہیں، اور وہ ایسے کون سے کام ہیں، وہ کون سے گناہ ہیں جو ہماری روحانیت کو بتدریج کم کرتے کرتے بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ٹاپک جو چھیڑا ہے اس پہ ہم پہنچے تھے نفس کی اقسام تک۔ نفس کیا ہے، کتنی حالتیں ہیں، کیا قسمیں ہیں؟ تو نفس کی 7 حالتیں ہیں، اور وہ تمام آج ڈسکس کریں گے۔ اور اس ویڈیو کے یہ میں گزارش کروں گا آپ سے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نفس کی تمام حالتیں اور ان کی صفتیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ ان کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہم جائیں گے قلب کی طرف۔ تو امید ہے یہ بہت پیارا چیپٹر ہے، روحانیت کیا ہوتی ہے، اور آپ لوگوں کی بے پناہ فرمائش پہ اس ٹاپک کو شروع کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفس کی حالت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس ویڈیو کا ایک مقصد یہ بھی ہے، آپ نے اپنا بھی موازنہ کرنا ہے کہ ان 7 حالتوں میں سے آپ کون سی کیفیت اور کون سی حالت میں ہیں۔ تو آپ جس بھی حالت میں، اگر نفس امارہ پہ بھی ہیں تو آپ نے نفس کاملہ تک جانا ہے۔ نفس مطمئنہ تک پہنچ گئے آپ نے تب بھی انشاءاللہ نفس کاملہ تک جانا ہے۔ تو دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفس سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی ویڈیو دیکھیے گا اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ جی تو ناظرین، نفس کی 7 اقسام اور 7 کیفیت اور حالتوں کا جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہیں۔ نفس کی جو 7 اقسام ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے نفس امارہ، پھر اس کے بعد ہے نفس لوامہ، پھر ہے نفس ملہمہ، اور پھر ہے نفس مطمئنہ، پھر نفس راضیہ، پھر نفس مرضیہ اور نفس کاملہ۔ یہ نفس کی 7 حالتیں ہیں۔ اب اس میں جو پہلے نمبر پہ ہے وہ ہے نفس امارہ۔ چلیے ہم نفس امارہ کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، بزرگوں، اب ہم یہ جانیں گے کہ کون سا نفس کیا کراتا ہے، کس نفس کا کیا مقام ہے۔ پہلا نفس جو ہے وہ ہے نفس امارہ۔ نفس امارہ سب سے زیادہ لوگوں کو گناہوں کی طرف مائل کرنے والا ہوتا ہے، ہر طرح کی برائی، دنیائی، حتیٰ کہ چغلی، غیبت، الزام، بہتان، ہر طرح کی برائی کا شکار رکھتا ہے۔ انسان نفس امارہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے ریاضت اور مجاہدہ۔ جب انسان کثرت سے خدا کا ذکر کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ نادم ہوتا ہے، خدا کا ذکر و خدا کی فکر سے جب انسان اس کے غلبے سے باہر نکلتا ہے، اپنی خواہشات کو کم کرتا ہے، تو نفس امارہ سے نکل کر نفس لوامہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اب ہم یہاں ذکر کریں گے کہ دوسرے نمبر پہ جو نفس لوامہ ہے وہ کیا ہے۔ اس مقام پہ انسان کے دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے جو باطنی طور پر ہدایت کا باعث بنتا ہے۔ جب نفس لوامہ کا حامل انسان کسی سے زیادتی یا کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو اس کا نفس اس کو بار بار ملامت کرتا ہے۔ جب انسان کوئی برا کام یا کوئی برائی یا کسی گناہ کا ارتکاب کرے تو اس کا نفس اس کو خوب ملامت کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، یعنی کہ بار بار ملامت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نفس کی قرآن پاک میں قسم کھائی ہے، وَلَا أُقْسِمُ بِنَفْسِ لَوَامَہ، اور میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اور تیسرا نفس ہے نفس ملہمہ۔ نفس ملہمہ کیا ہے؟ جب انسان نفس ملہمہ کے مقام پر پہنچتا ہے تو اس کی داخلی نور کے فیض سے دل اور طبیعت میں نیکی اور تقوی کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔
وہ کثرت سے خدا کا ذکر کرتا ہے اور اس کی مکمل لگن اپنے رب کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ ذکر اور فکر کا شوقین بن جاتا ہے، خدا کے ذکر اور اچھے کام کرنے سے وہ متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اب گناہ کا خیال اس کے دل سے مٹ جاتا ہے اور نیکی دل میں سما جاتی ہے، گویا دل نور و نور ہو گیا۔ اس کے بعد جو اگلا مقام ہے، یہی میں کہوں گا کہ سب سے اعلیٰ مقام ہے، اور وہ ہے نفس مطمئنہ کا۔ نفس مطمئنہ، جب انسان کا نفس پاک ہو جائے، گناہ کا خیال دل سے ختم ہو جائے، جب اس کا دل نور ایمان سے منور ہو جائے، جب دل سے ہر طرح کا بغض، کینہ، عناد، فساد سب ختم ہو جاتا ہے اور انسان مطمئن ہو جاتا ہے، اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ جب انسان سکون اور اطمینان میں آ جاتا ہے، جب وہ ہر طرح سے مطمئن ہو جاتا ہے، نہ اس کو کسی چیز کی حاجت رہتی ہے، نہ کوئی خواہش رہتی ہے، نہ اس کو کسی چیز کا خوف رہتا ہے، اس کے ساتھ کوئی کچھ برا بھی کرے وہ تب بھی مطمئن، کچھ اچھا کرو وہ تب بھی مطمئن، اسے کسی کا کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کا نفس رب کی رضا پہ راضی ہو چکا ہے۔ وہ نفس رب کی مرضی کو اپنی مرضی جانتا ہے، اور جب انسان نفس مطمئنہ تک پہنچتا ہے تو ہر طرح سے پاک ہو چکا ہوتا ہے، دنیا کی تمام برائیاں اس سے دور ہو چکی ہوتی ہیں، وہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہو گیا، نفس مطمئنہ ہر طرح سے پاک ہوتا ہے۔ اور نفس مطمئنہ کا جو مقام ہے وہ اللہ کے ولیوں کا ہوتا ہے۔ یہ نفس بارگاہ وحیت میں اس قدر مقبول ہے کہ خدا کا حکم آتا ہے، یا ایھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹا۔ یہ نفس مطمئنہ اولیاء اللہ کا نفس ہوتا ہے، یہی ولایت صغریٰ کا مقام ہے، یہی ولایت عظمیٰ کا مقام ہے۔ نفس مطمئنہ پر پہنچنے کے بعد انسان کا تعلق صرف خدا کے ساتھ ہوتا ہے، انسان ہر برائی سے، ہر خواہش سے، ہر طلب سے پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مطمئن ہو جاتا ہے اپنے رب سے۔ اب اس کی بات چیت رہتی ہے، اس کے بعد نفس راضیہ اور نفس مرضیہ اور نفس کاملہ، یہ سب نفس مطمئنہ کی اعلیٰ حالتیں ہیں اور اعلیٰ صفتیں ہیں۔ جب انسان مکمل طور پر پاک ہو جاتا ہے، کسی طرح کا کوئی لالچ، کوئی طلب، کوئی خواہش نہیں رہتی، وہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے، اس کی مرضی پہ راضی ہو جاتا ہے، تب اس کا نفس کامل کہلاتا ہے۔ یعنی کہ نفس راضیہ، مرضیہ اور کاملہ، یعنی کہ یہ تینوں حالتیں نفس مطمئنہ کی اعلیٰ ترین حالتیں ہیں، اعلیٰ ترین حالتیں ہیں اور اعلیٰ ترین کیفیات ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد گرامی ہے، ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹا کہ تو اس کی رضا کا طالب بھی ہو اور اس کی رضا کا مطلوب بھی، گویا اس کی رضا تیری مطلوب ہو اور تیری رضا اس کی مطلوب۔ فادخلوا فی عبادی، پس تو میرے کامل بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنہ، اور میری جنت قربت و دیدار میں شامل ہو جا۔ پیارے عزیزو، یہ ہوتی ہیں نفس کی اقسام اور نفس کی حالتیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنے نفس کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب نے غور کرنا ہے ان 7 حالتوں میں سے ہم کون سے کس مقام پر ہیں، اور جو جس مقام پر ہے اسے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اچھی اور نیک بات پھیلانا صدقہ جاری ہے، تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اور ہاں، یہ چیپٹر بھی کلوز نہیں ہوا، یہ بہت بڑا چیپٹر ہے جس کو ہم چھیڑ بیٹھے ہیں، اور میرا خیال میں وہ لوگ جن کی بے پناہ کمنٹس اور بے پناہ کالز اور بے پناہ میسیجز کے بعد میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ سرکار جی تھوڑا سا روحانیت کے بارے میں بتائیں کہ روحانیت کیا ہے،
امید ہے کہ انہیں ہمارا یہ سلسلہ پسند آئے گا. کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے.